ہم نے دیکھا کہ بھارت نے ہر ممکن کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو بھی سبوتاژ کیا جائے، اس میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو بھی انہوں نے وہاں سے وڈرا کیا، ان کو برطرف کر دیا. لیکن ظاہر ایک ٹیکنیکل بنیاد پر جو میرٹ پر فیصلہ بنتا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے وہی کیا گیا ہے. ان حالات میں یہ فیصلہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری تھا، اور یہ جب قسط ملے گی اگلی پاکستان کو جس میں ای ایف ایف والی رقم بھی شامل ہوگی، تو اس سے پاکستان کی اکانومی مزید کتنی اسٹیبلٹی کی طرف جائے گی؟ جی، اس وقت میکرو اکنامک جو فنڈامنٹلز ہیں پاکستان کی معیشت میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر انفلیشن کم ہو رہی ہے یا جو پاکستان کا جو خسارہ تھا وہ کم ہو رہا ہے، جو امپورٹ ایکسپورٹ کا خسارہ تھا وہ کم ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایک بڑا رول جو ہے وہ آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف کے اندر رہ کے اس کی شرائط کو تسلیم کرنا ہے. اور یقینی طور پہ یہ اگر سسپینڈ ہو جاتا یا آئی ایم ایف کا بورڈ جو ہے وہ پاکستان کے لیے یہ لون منظور نہ کرتا، تو پاکستان ایک کافی پریشان کن صورتحال میں پڑ جاتا. آئی ایم ایف میں چونکہ ایگزیکٹو بورڈ میں نہ کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں پہ ابسٹین کیا جا سکتا ہے فیصلے سے. تو بھارت جو ہے اس میں پھر ابسٹین کیا، انہوں نے اپنا ووٹ نہیں ڈالا، لیکن جو باقی ہمارے وہاں پہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے ٹوٹل، تو باقی جو 23 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو بلاک ہوتے ہیں انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا اور پاکستان کا یہ لون جو ہے یہ اپروو. صحیح. اب عابد صاحب، ظاہر ہے یہ جب قسط آ جائے گی پاکستان کے پاس، $1 ارب جب پاکستان کو ملیں گے، تو اس سے کیا ایکسچینج ریٹ میں کوئی مائنر سا اتار چڑھاؤ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی اس میں کمی ہو سکتی ہے؟ تاکہ یہ کوئی ارب $1 مسئلہ یہ اماؤنٹ کا نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کے جب آپ چھتر چھایا میں ہوتے ہیں تو اس میں ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اکانومی پہ باقی دنیا کو کہ یہ ملک جو ہے یہ اصلاحات جاری رکھے گا، یہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر رہنا اور پروگرام سسپینڈ نہ ہو وہ ایک امپورٹنٹ ہے. جب اب ہم نے دیکھا تھا ماضی میں جب آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہوا تو ایون سعودی عربیہ نے اور چائنا جیسے دوستوں نے بھی ہمیں یہ کہنا شروع کر دیا تھا 2022 میں کہ پہلے آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں، بحال کرائیں، اور اس کے بعد وہ لون کو رول اوور دیں گے. تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے یہ ایکسچینج ریٹ یا باقی چیزوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی کریڈٹ وردینس ہے اور پاکستان کا جو ٹوٹل جو باقی لین دین ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں کتنا کمیٹڈ ہیں اور کس طریقے سے اس کو ہم لے کے چلیں گے. صحیح. اور عابد صاحب، یہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہٹ کر بھی جو پچھلے 6 دن کے جنگی حالات جن کا پاکستان کو سامنا رہا، اور اس سے پہلے کہ وہ 12 دن کے حالات جو کہ کشیدگی سے بھرپور تھے، یہ مل کر کوئی اس وقت پاکستان کی اکانومی پر تو کوئی منفی امپیکٹ تو نہیں ڈال سکتے؟ جو ڈیلز پاکستان کی یا جو آگے پروگرامز ہونے ہیں، جو سافٹ کمٹمنٹس ایف ڈی آئی وغیرہ کی ہوئی ہوئی ہیں، وہ اسی طرح سے آگے بڑھیں گی؟ ان حالات کا تو کوئی خاص اثر نہیں ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص اثر اس وقت ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ خوش قسمتی سے مالی سال جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، اور جو بہت سا جو پروگرام پہ امپلیمنٹ کرنا تھا یا بہت سی شرائط جن پہ کام کرنا تھا وہ آلریڈی ہو چکی ہے. اس وقت ہم مئی میں بیٹھے ہیں اور 1 جولائی سے اگلا مالی سال شروع ہو جائے گا. آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ اگلے ہفتے پہ اسلام آباد آ رہی ہوگی، جس میں کہ بجٹ جو ہے بجٹ پہ بات ہوگی اور بجٹ کے خد و خال جو ہیں وہ فائنل کیے جا رہے ہوں گے. پاکستان جو تھا وہ شاید مشکل میں پڑ جاتا اگر یہ جو پچھلا ہفتہ ایک ٹینس گزرا ہے اس میں ہماری پوزیشن جو ہے وہ ویک ہوتی. لیکن خوش قسمتی سے پاکستان نے جس طریقے سے اس ساری صورتحال کا مقابلہ کیا اور ایک جو ہے نیگوشیشن ٹیبل پہ اپنے سے کہیں بڑے ملک کو لانے میں وہ کامیاب ہوئے، تو اس کے بعد وہ جو ایک سیکورٹی رسک کا جو خطرہ تھا وہ تقریباً اب کم ہوتا جا رہا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس سے آئی ایم ایف کے جو کام ہے یا آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.